بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء من الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بناؤ اور اپنے مریضوں کا صدقہ کے ذریعے سے علاج کرو اور آزمائش کی موجوں کا سامنا آہوزاری کے ساتھ اور اللہ سے دعا کے ساتھ کرو۔ اس حدیث مبارکہ میں تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جو تین مسئلے ہیں انسان کے، اور ان کے تین حل اور تین علاج بتائے ہیں۔ لیکن یہ علاج وہ ہیں جہاں اسباب کی دنیا میں ہماری نظر نہیں جاتی، لیکن مسبب الاسباب کا پیغام یہ ہے کہ تم اس راستے سے میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ لیکن ہماری عام طور سے توجہ دوسری طرف ہوتی ہے، ہم سبب کے راستے سے ہی نتیجہ پیدا کرنے پر اصرار کرتے ہیں یا اسی پر ہمیں یقین ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اموال تمہارے محفوظ ہو جائیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو مال خون پسینے سے کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، مشقت سے کمایا ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ چوری نہ ہو جائے، وہ گم نہ ہو جائے، وہ بے جا خرچ نہ ہو، وہ کسی صحیح مصرف میں خرچ ہو، یہاں دین و دنیا کے میرے کام آئے۔ تو مال کو محفوظ بنانا ہر آدمی کی خواہش بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ اب اس کا ہمارے خیال میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اسے تالوں میں رکھ دیا جائے، بینک کے اکاؤنٹ میں رکھ دیا جائے، کسی جگہ انویسٹ کر دیا جائے محفوظ جگہ پر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مال محفوظ بنے گا زکوٰۃ کے ادا کرنے سے۔ جب زکوٰۃ ادا کر دو گے تو گویا وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اب وہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب تمہارا کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کے ذریعے اس کا علاج کرو، یعنی دوائی، ہمارا خیال یہ ہے کہ بیمار ہوگا تو دوائی سے ٹھیک ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا علاج کرو صدقہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری بعض دفعہ مصیبت اور آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ آتی کسی سبب کے راستے سے ہے، لیکن اس کا مقصد بھیجنے والے کا آزمائش ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے۔ اور اللہ کا نظام، جیسے ایک یہ نظام ہے کہ جراثیم سے بیماری لگتی ہے یا کسی اور راستے سے بیماری لگتی ہے، ایسے ہی اس کا یہ نظام بھی ہے کہ انسان پر جو پریشانی آتی ہے وہ کسی عمل کی وجہ سے آتی ہے، اور اس سے ہٹانے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ صدقہ کر دو۔ اس لیے فرمایا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ تم صدقہ دینے میں پہل کر جاؤ، اس لیے کہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ صدقے سے بڑھ نہیں سکتی، صدقہ اس کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز بتا دی۔ تیسری چیز یہ فرمائی کہ جو پریشانیوں کی موجیں آئیں، موج سمندر کی ہوتی ہے، جو ایک آتی ہے پھر دوسری آتی ہے پھر تیسری آتی ہے، یعنی ایسی پریشانیاں کہ جو پے در پہ آتی چلی جا رہی ہیں، اور موج بعض دفعہ اتنی اونچی ہوتی ہے کہ پوری کشتی اور جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو ایسی بڑی بڑی موجوں کا جو تم مقابلہ یا سامنا کرنا ہے، وہ بڑکوں سے نہیں، وہ دعووں سے نہیں، وہ ڈینگے مار کے نہیں کہ ہم جناب اس کو ہرائیں گے، ہم جیتیں گے، ہم فلاں کریں گے، یہ باتیں نہیں کرنی، بلکہ تضرع الی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، یا اللہ ہم کمزور ہیں۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں
جو ان کا وظیفہ تھا، جو ان کا طرز عمل تھا، یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تھا، وہی طرز عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے تو ہم تو خسارے والے ہیں۔ اور یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا انت، یا اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے، حقیقی خدا آپ ہیں، سبحانک آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین میں ہی کوتاہی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی غلطی کی نسبت اپنی جانب کرنا یہ انسانیت ہے اور عبدیت ہے۔ اس کی بجائے جو ہے دعوے کرنا، چیلنج کرنا یا ایسی ویسی باتیں کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے اللہ کا غصہ اور بڑھتا ہے۔ اور میں دعا کرو اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر پریشانی کی موجوں کا سامنا کرو، مقابلہ نہ کرو، توجہ اللہ کرو، عاجزی اختیار کرو، مقابلہ نہ کرو، اس لیے کہ جب تم عاجزی اختیار کرو گے اللہ کا کرم تمہارے ساتھ ہو جائے گا، اور جب تم کہو کہ ہاں ہمارے اندر بہت صلاحیت ہے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنی صلاحیت سے اس کا مقابلہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔